انگریز زیادہ ظالم تھا یا ہمارے موجودہ حکمران زیادہ ظالم ہیں؟ دوستو، آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ بر صغیر پر برطانوی سامراج کا ایک طویل عرصہ اقتدار رہا ہے اور وہ اس خطے پر حکومت کرتا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک ننھا سا بچہ ہسپتال میں دم توڑ گیا اور اس کے والد کو اس بچے کے جنازے کی آخری رسومات بھی صحیح طرح سے ادا کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ وہ ننھا بچہ کون تھا؟ یقیناً آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ ننھا بچہ عمار تھا، عباد فاروق کا بیٹا۔ اس کی تمام تر تفصیلات آپ لوگوں کو معلوم ہیں اور اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں، لہٰذا میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ میں صرف آپ لوگوں کو برطانوی سامراج کے دور کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو بالکل اسی واقعہ کی طرح ہے، اس کے مشابہ ہے، سیم یہی واقعہ آپ سمجھ لیں۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ مولانا محمد علی جوہر، یقیناً آپ لوگ ان کو جانتے ہوں گے یا کم سے کم آپ نے ان کا نام ضرور سنا ہوگا۔ ان کو بغاوت کے الزام میں برطانوی حکومت نے، برطانوی سامراج نے، برطانوی استعمار نے گرفتار کر لیا۔ وہ ابھی قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے تھے کہ انہیں پتہ چلا ان کی ایک چہیتی بیٹی آمنہ بیمار ہے۔ جب انہیں یہ خبر ملی تو جیل کی انتظامیہ نے اور برطانوی سامراج نے ان سے کہا، آپ ایک معافی نامہ دائر کر دیں، آپ کو رہائی مل جائے گی۔ بیٹی کی محبت اور اس کی بیماری نے بے چین تو کیا، لیکن وہ بھی ایک بہادر ماں کا بہادر بیٹا محمد علی تھا کہ برطانوی استعمار کے سامنے نہ جھکا اور معافی نامہ نہ لکھا، بلکہ انہوں نے اپنے غم اور ملال کو اشعار میں ڈھال دیا اور وہ اشعار اپنی بیٹی کو بھجوا دیے۔ اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ میں ہوں مجبور بہت پر اللہ تو مجبور نہیں، میں ہوں مجبور بہت پر اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں، تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں، تیری قدرت سے خدایا تیری رحمت کم نہیں، تیری قدرت سے خدایا تیری رحمت کم نہیں، آمنہ جو شفا پائے تو کچھ دور نہیں۔ یہ ان کے اشعار تھے جو انہوں نے اپنی بیمار بیٹی کو بھجوا دیے۔ کچھ عرصے کے بعد جب انہیں اپنی بیٹی کے انتقال کا پتہ چلا، برطانوی سامراج نے انہیں رہا کر دیا اور 3 دن کے لیے انہیں رہا رکھا کہ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو گرفتار کیا ہوا ہے، آپ ہماری قید میں ہیں، آپ جیل میں ہیں، لیکن فی الحال آپ کی بیٹی انتقال کر گئی ہے، آپ غم میں ہیں، آپ غم زدہ ہیں، آپ غمگین ہیں، لہٰذا آپ اپنی بیٹی کے جنازے میں شرکت کیجئے، اس کے جنازے کی آخری رسومات کو اچھے طریقے سے اور تسلی سے اور پرسکون ہو کر ادا کیجئے، اس کے بعد ہم آپ کو دوبارہ گرفتار کر لیں گے، آپ بھی یہی ہیں، ہم بھی یہی ہیں، لیکن یہ موقع جو ہے غم کا ہے، لہٰذا اس لیے آپ کو 3 دن کی اجازت فراہم کی جاتی ہے، آپ کو 3 دن کی اجازت دی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ایک سامراج اور استعمار باہر سے آئے ہوئے لوگ جو کہ ظالم و جابر تھے اور ان کے ظلم کی اور ان کے مظالم کی داستانیں آج بھی سنائی جا رہی ہیں اور سنائی جاتی ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ وہ لوگ ظلم کیا کرتے تھے، لیکن ان کے مقابلے میں ہمارے پاس ہمارے اپنے حکمران ہیں، وہ لوگ ہیں جو ہم ہی میں سے ہیں، جن کو ہم اپنے ٹیکس دیتے ہیں، جو ہمارے ٹیکسوں پر پلتے ہیں، ہمارے ٹیکسوں سے ان کی تنخواہیں اور ان کی مراعات آتی ہیں۔ اس سب کے باوجود وہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگ زیادہ ظالم تھے جو باہر سے آئے ہوئے تھے، جو گورے تھے، جو انگریز تھے، یا یہ لوگ زیادہ ظالم ہیں جو ہم ہی میں سے ہیں اور ہمارے ہی پیسے لے رہے ہیں، ہمارے ہی ٹیکسز پہ پل رہے ہیں اور ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں؟ فیصلہ آپ کیجئے۔ لیکن آخر میں ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ حالات جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہی کہتا ہے کہ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوئیے۔ اللہ کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے، ہم کبھی بھی نا امید نہیں ہوں گے، امید ہم ہمیشہ رکھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔